سہیل صاحب یہ وہ مقام بن گیا ہے. بہت سارے صحافی جب میں آیا ہوں تو انہوں نے کہا میرا بھی یہ سوال ہے کہ عظمہ بخاری مادر تھیٹر یہاں بنی ہوئی ہیں اور وہ ڈرامہ ایکٹ بھی بنوا رہی ہیں, اور کیا سٹیک ہولڈر آپ بابا وہ بیٹھے ہوئے ہیں سٹیج, خالد عباس ڈار صاحب, جواد وسیم صاحب, اور آپ بھی بابا تھیٹر ہی ہیں جونیئر, تو آپ بھی سٹیک ہولڈر ہیں, آپ سے رابطہ ہوا؟ عظمہ بخاری صاحبہ نے پوچھا کہ کس طرح تھیٹر کی اصلاحات ہوں گی, ذرا وہ بھی بیان کرتے ہیں. بھائی سچی بات تو یہ ہے, انہوں نے مجھے بے شمار دفعہ کہا ہے کہ آ کے ہمارے ساتھ کوئی میٹنگ کرے. میں نے نہیں آتا, بالکل نہیں آتا. وجہ 17 سال ہوئے ہیں تھیٹر چھوڑے ہوئے. آپ لوگ سب جانتے ہیں 10 سال بڑا رونا رویا تھا, بڑا رونا رویا تھا. الٹے کام بھی ہو گئے. وہ گورننگ باڈی کی میٹنگ میں کہا کہ یار یہ یہاں پہ پورے پنجاب کے تھیٹروں میں کیا ہو رہا ہے, اس کو روکیں خدا کے واسطے. گورنر صاحب کو بھی کہا, انہوں نے الٹا چھاپے ڈلوا دیے. وہ خبر لگ گئی کہ سہیل احمد کی شکایت پہ. بھائی شکایت کون سی تھی؟ گورننگ باڈی کی میٹنگ تھی, میں اس کا ممبر تھا, اس میں بات کی تھی. اللہ کے فضل سے ساری زندگی میں نے یہ بات کبھی نہیں کی کہ فلاں گندا ہے یا فلاں عورت گندا ناچ رہی ہے فلاں, بالکل نہیں. ہمیشہ یہ سیگا بولا ہے کہ ہم خراب ہو چکے ہیں, ہم نے تھیٹر خراب کر دیا ہے, ہمیں ٹھیک ہونا چاہیے. میں تو اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ودیا تھیٹر کرنا. میرے تو یہ گرامر میں ہے ہی نہیں یہ لفظ. میرا اپنا ایک ذاتی شعر ہے اور یہ میرا ایمان بھی ہے. میں مک جاندی جیڑی تھا اتوں پھڑ لینا ہے باں. اتنی ساری بات. تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ تھیٹر صحیح اس وقت ہوگا جب یہ سارے آرٹسٹ اپنی اپنی میں مار لیں گے. جب ہم لوگ آئے تھے ان لوگوں کے ہاتھوں تو یہ تو بڑا ذلیل کرتے تھے ہمیں. خدا کی قسم پہلی میں نے جگت کی تو ڈار صاحب نے کھیسے ہاتھ پا لیا کہ پتر تو اس جگت کے کتنے پیسے لینے ہیں. میری جان نکل گئی. میں نے کہا انہوں نے صرف مجھے یہ بتانا تھا کہ پہلے سکرپٹ یاد کر, تو جگتاں یاد کر کے آ گئی. نہیں نہیں کتنے پیسے لینے ہیں. اور میں کہا سر کچھ بھی نہیں, پیسے تے نہیں کہ تو ظاہر ہی جڑے سوچنا جگتاں کو انہوں نے پیسے تو ملتا ہونا ہے. وہ اگوں کو پتا کرتا کہ 3000 لیتا ہے تو 3000 کٹ کے کہنے لے میرا پتر اے 3000 پھڑ کے جگت نہیں کرنی, پہلے سکرپٹ یاد کر. تو بات یہ ہے کہ میں آج تک میرے بچے بھی ان کو دعائیں دیں گے. مجھے فخری احمد صاحب نے سوٹیوں سے مارا ہوا ہے, جوتوں سے مارا ہوا ہے. میں آج بھی خدا کی قسم ان کا کوئی بچہ سامنے آئے میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اس شخص کی جوتی سے میں ٹھیک ہوا ہوں اور یہ اس کے بچے ہیں. اللہ ان کے بچے اس فیلڈ میں نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ دوسرے کو پہلے ماننا پڑے گا, یا تو مان ہی کوئی نہیں رہا. کیوں جا کے ادھر میں کہوں جی کہ انہوں انج کر لو تو انہوں دیا کر لو. اصلاح وہاں شروع ہوتی ہے جہاں غلطی تسلیم کی جائے, بلکہ اصلاح شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں پہ غلطی تسلیم ہو جائے. اور یاد رکھیے جس شخص میں سے غلطیاں نکلتی رہیں, جس میں سے غلطیوں کی نشاندہی ہوتی رہے, وہ زندہ رہتا ہے. کمپلیشن موت ہے. جو مکمل ہو گیا وہ مر گیا. اب سارے لوگ ادھر مکمل پھر رہے ہیں. میں ادھر جا کے میر صاحب کیا کہوں, تاڑے نال چلاں گا جدن تسی اجامت کران جاؤ. طاہر میرا سگا بھائی ہے, ساری زندگی ہم نے اکٹھی. یہ جو ببو کا بھی میں سنا رہا ہوں, ہم لوگ سارے اکٹھے ہوتے تھے. بڑے پیارے دن تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی عزت کے ساتھ یہ لوگ گئے. مجھے میں بہت دیر سے یہ بات یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے باخدا میں سوچ رہا تھا کہ کوئی درخواست لکھ کے ریٹن تو ان کو پیش کروں کہ خدا واسطے یہ بند کر دیں. ہم فقیر لگنا شروع ہو گئے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں کو فقیروں کے گینگ کا ممبر ہوں. یار آرٹسٹ چلا گیا ہے. کہاں پہ آپ سنتے ہیں, کس ملک کا سنتے ہیں کہ گورنمنٹ نے انہیں علاج شروع کرا لیا ہے تو یہ کر. آپس میں آپ ماشاءاللہ صاحب ہی ہیں. وہ سارے تو امیر نہیں ہیں گے, جو تھوڑی تنہا والے میرے ارگے بھی تو ہوں گے. تو ایسے تو نہیں ہوتا نا. آپ خود ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے. ڈیفینیٹ آپ کے یہاں جو ماشاءاللہ یونین ہے, آپ لوگوں کا سارا
دیکھ بھال ہوتی ہے، یہ اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کی بات جو ہے بھی نہیں۔ میں نہیں اسے آرٹسٹ مانتا جو یہ کہے کہ میں مر گیا، میں لٹیا گیا، میرے کو پیسہ کوئی نہیں ہے۔ یار پیسے لینا آیا سے میں کسی اور کام سے جانتا میرے یہاں سونے ایسے کیوں آئے ہیں؟ یہاں تو صرف آرٹ ہے۔ یہ دنیا کے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ غلام محی الدین صاحب کا، میں ایک دن بابرہ شریف صاحبہ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تو افسوس کے لیے میں گیا، وہ اس طرح ذکر کر رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ یار ایسے فنکار پاکستان میں، چین میں، چائنا میں 1.5 ارب کی آبادی میں ایک فلم سے ان لوگوں نے اپنے اسٹیچو بنوائے ہوئے ہیں۔ آرٹ تو یہ ہے، آرٹسٹ کو تو یہ ہونا چاہیے۔ تو میرا مطلب ہے کہ یہ ایسا، یہ جو رویہ ہے نا جی، یہ اپنا میڈیا میں اس طرح کا جو آرٹسٹوں کا ضلالت ہوتی ہے، یہ بڑی افسوسناک ہے۔ آپ 20 سال پہلے تک چلے گئے، پہلے بھی آرٹسٹ مرتے تھے، بیمار بھی ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا۔ کبھی یہ خبر نہیں تھی میڈیا پہ آئی کہ قسم پرسی کی حالت میں روٹی نہیں پاس، یہ نہیں وہ، ایسی باتیں ہوتی نہیں تھی۔ بہت بہت بڑے فنکار، پرائڈ آف پرفارمنس، میں نے موٹر سائیکلوں پہ ادھر پھرتے ہوئے دیکھے ہوئے ہیں۔ یہ ساتھ پی ٹی وی ہے، خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے بہت بہت تگڑے فنکار باہر چائے والے کھوکھے پہ کھڑے دیکھے ہیں، ان کا اگر نام نہیں لکھا ہوا وہ اندر نہیں جا پا رہے۔ یہ محسن جعفر صاحب ادھر تشریف فرمایا، ان کو پتہ ہے ہمارے لیے تو انٹری 2 سال بعد الحمراء کے اندر گئے تھے، اس کے بعد بابے کی عزت کرنی شروع کر دی، چوکیدار کی۔ جب اندر گھسے تو بڑے محتاط ہو گئے کہ 2 سال بعد اندر آئے ہیں، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی دوبارہ باہر نکل جائے گی۔ تو یہ ایک ریہرسل ہے، اس کے بعد یہ کوئی کام ہو سکتا ہے اچھا، ورنہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو آپ کے ہی ایک بزرگ کی بات سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ فدا احمد کاردار صاحب، کبھی نیگیٹو خبر نہیں انہوں نے لگائی۔ میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا آپ کبھی اخبار جہاں میں کبھی پڑھی نہیں ہے کسی آرٹسٹ کے خلاف، کسی خاتون کے خلاف کوئی ایسی بات؟ وہ کہتے ہیں یار وہ خاتون تے آرٹسٹ جی جو پاکستان دی ہے تو میری ہے نا، میں کیوں باہر لوگوں کو دساں ساڈا آرٹسٹ خراب ہے، میں کیوں دساں؟ اس لیے ہم آپ کے ہیں، اپنی چیز سمجھ کے نا جی اس کی عزت ہی کیا کریں، لکھتے ہوئے بھی، شوٹ کرتے ہوئے بھی۔ یہ سوال ہی چھوڑ دیں، خدا کے واسطے یہ سوال چھوڑ دے، سب کی مدد بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ وہ پھر میں پھر یہ کہوں گا کہ ورنہ وہ کھدو پھولیاں لی رہی نکلیں گی۔